2008 میں مرکزی میلاد کمیٹی کا قیام. مرکزی میلاد کمیٹی کو ہم نے 4 ٹاؤنز میں تقسیم کیا ہوا ہے. ٹرینڈ جو بگڑ گیا نا، ہم چاہتے ہیں محافل کو پاکیزگی اور طہارت حاصل ہو. ایسی چیزیں بھی شامل ہوتی جا رہی تھی، اب بھی کچھ ہیں کہ جو غیر شرعی ہوتی ہیں. مطلب جو ہی اسٹیج پہ چڑھتے ہیں تو وہ جو ساؤنڈ والے وہ اتنا تیز کر دیتے ہیں کہ بیٹھنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے. بہت زیادہ تیز آواز، لوگوں کو ڈسٹرب کرنا. نمازوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ساری رات محفل، اور جب نماز اذان کا ٹائم ہوا تو آپ ختم کر دی. یہ ہے دین اسلام، یہ ہے محبت رسول، یہ ہے شریعت محمدی. لوگ پھر نوٹوں کی برسات کرتے ہیں، پیسے خرچ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے محفل کروا دی. یا جو نعت خان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ کلام وہی پڑھیں جو عشق رسول سے سرشار. کلام کے اندر جو ڈنگ ڈانگ چلا رہے ہوتے ہیں بس اسی کو چلاتے رہتے ہیں. اور عورتیں شادیوں والے لباس پہن کے آ جاتی ہیں. نوجوان وہاں پہ آگے ہلڑ بازی اور جیلسی کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں. میرا اہل سنت کی جو طبیعت ہے نا، آپ کی جو لوگوں کو تربیت کی ہے نا، اسی کو چل مدینہ کی اصطلاح ہے نا کہ میرے سنت کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو، جس میں ہم علماء و مشائخ اہل سنت اور مذہبی شخصیات کے ساتھ پوڈ کاسٹنگ کے ذریعے ہم ان کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، اور ان کی زندگی کے مختلف واقعات کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی ایک بہت ہی پیاری شخصیت، وہ پہچانے جاتے ہیں اہل سنت کی خدمت کے اعتبار سے، اور جہاں بھی اہل سنت کا کوئی اہم مسئلہ یا پروگرام یا محفل ہوتی ہے تو اہل سنت کی صف اول میں ماشاءاللہ وہ نظر آتے ہیں اور اپنی خدمات کے ذریعے ہر جگہ پہچانے جاتے ہیں. وہ ہمارے محسن بھی ہیں، ہمارے بہت شفیق بزرگ ہیں جن کو ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ اہل سنت کی خدمت میں پیش ہیں. تو میری مراد آج کے ہمارے بڑے ہی پیارے مہمان، ہمارے بزرگ، ہمارے محسن، اہل سنت کے سر کا تاج جناب محترم حاجی منیر احمد نورانی صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. آج ہم ان کی پیاری پیاری باتیں سنیں گے، ان کی پیاری پیاری گفتگو سنیں گے، اور ان کی پیاری پیاری باتیں سن کر ہم اپنی اصلاح کی کوشش بھی کریں گے، اور ساتھ ہی دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنا اتنا لمبا ایک عرصہ جو زندگی کا دین کی خدمت میں گزارا ہے، اس میں کون کون سے اہم واقعات آئے، کون کون سی مشکلات آئیں، کون کون سے انداز میں انہوں نے دین کی خدمت کی. تو آج کا ہمارا جو پوڈ کاسٹنگ بالخصوص اس حوالے سے ہے کہ یہ چونکہ شہر فیصل آباد میں مرکزی میلاد کمیٹی کے صدر بھی ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم ان سے پوچھیں گے، ان سے رہنمائی لیں گے کہ یہ کیا خدمات کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے پاکستان میں رہنے والے، ہمارے وطن عزیز میں رہنے والے جو مسلمان میلاد منانے والے ہیں وہ ان کی جو ہے تعلیمات اس کے مطابق میلاد منائیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے انداز میلاد کو بنانے کی کوشش کریں. تو آئیے آپ کو ملاتے ہیں اپنے مہمان خصوصی جناب محترم حاجی منیر احمد نورانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاجی صاحب، ہم آپ کو آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹنگ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اپنی زیارت کا اور اپنے ملفوظات سننے کا یہ موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کی جو صحت و تندرستی کے ساتھ آپ کی عمر کو اور دراز فرمائے، اور اہل سنت کی یوں ہی بڑھ چڑھ کر آپ خدمت کرتے رہیں. آمین. آج کا ہمارے آپ سے تو کرنے کے بہت سوالات ہیں، بہت باتیں کرنے کو آپ کے ساتھ دل کر رہا ہے، لیکن ہم کچھ نہ کچھ پہلے آپ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، پھر اس کے بعد آپ کی خدمات کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی عمر مبارک کتنی ہو گئی ہے؟ میری عمر اس وقت 69 ہو گئی. 1955 میں میری پیدائش ہے، اور بس ایسے ہی گزر گئی زندگی. اتنی ماشاءاللہ ایج کے باوجود اتنے متحرک نظر آتے ہیں کہ ہم جیسے اللہ رسول کی مہربانی جو ہے وہ کئی نوجوان جو ہے نا وہ بھی اتنے متحرک نظر اللہ رسول کی مہربانی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے رہا ہے اور آپ کو یہ جذبہ اور شوق دیا ہے. شکر ہے مالک. اولادیں کتنی ہیں؟ بیٹے میرا جی ایک بیٹا ہے، حافظ صاحب ہیں ماشاءاللہ، اور 6 بیٹی ہیں، سب شادی شدہ ہیں الحمدللہ. اور اللہ پاک کا مجھ پر اتنا زیادہ کرم ہے، یہ سب رشتے از خود میرے گھر میں آئے ہیں، اور بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں خوشحال ہیں، الحمدللہ. بچے ہیں ماشاءاللہ، سب
مجھے بیٹیوں کی طرف سے کوئی بس یہ بھی فیضان ہے جو آپ پر ان کی نظر ہے، تو اس کی برکتیں آگے بڑھ رہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بڑے سے بڑے لوگ بھی آج کل رشتوں کے متعلق بڑے پریشان نظر آتے ہیں، لیکن مجھ پر اتنا یہ کرم ہے کہ کسی کو کہنا نہیں پڑا کہ میرے بیٹیوں کے رشتہ دیکھیں، آج خود رشتے الحمدللہ. اچھا صاحب، ہم بہت بالکل ابھی اوائل تھا ہمارا لڑک پن تھا جب سے ہم آپ کو خدمات میں اہل سنت کے آگے دیکھ رہے ہیں اور ایک متحرک انداز میں آپ کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ آپ نے کس عمر سے شروع کیا؟ میرا نا جی 81 میں میری شادی ہوئی اور 82 میں محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صاحبزادہ غازی محمد فضل احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایک بندہ صوفی گلزار ان کا نام تھا، وہ ہر مہینے مجھ سے 11ویں شریف کا چندہ لینے کے لیے آتے تھے. اچھا جی. تو ایک بار آ کے مجھے کہنے لگے کہ صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو میں جب گیا جامعہ رضویہ میں تو انہوں نے میری چائے وغیرہ بڑی خدمت کی اور بڑے مجھے یعنی اچھا ڈیل کیا. اور پھر 2-3 دن 4 دن روزانہ کو طالب علم آتا مجھے بلا کے لے جاتا. 4-5-6 دن بعد مجھے کہنے لگے کہ آپ خود بھی آ سکتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے تو کوئی مشکل نہیں، میں آ جاؤں، قریب دکان ہے میں آ جاؤں. پھر میرا معمول بن گیا کہ میں روزانہ ان کے آنے کے ٹائم کے اوپر میں جامعہ رضویہ چلے جاتا اور پھر آہستہ آہستہ بہت وہ تعلق جو ہے وہ دوستی میں تبدیل ہو. تو یہ آپ کی مذہبی ایکٹیویٹیز شروع ہونے کا یہی سبب، یہی بنیاد تھی؟ یہی بنیاد. یہ صاحب سے دوستی کی وجہ سے مجھے انہوں نے جماعت اہل سنت کا انفارمیشن سیکٹری بنا دیا فیصل آباد میں. اچھا جی. تو میں اس وقت مجھے خبر بھی نہیں لکھنی آتی تھی. میرا مولانا صفدر علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے بڑے پیارے دوست تھے، بہت دبنگ عالم دین تھے ماشاء اللہ. تو وہ مجھے خبریں لکھواتے تھے تو میں روزانہ خبریں جاری کرتا تھا. اخبارات میں میری روزانہ خبریں آتی، کوئی دن ناغا نہیں ہوتا تھا، یعنی بہت خبریں میں میرے روز. یہ آپ کو یاد ہے کب کون سا سن ہوگا اس وقت، کچھ آئیڈیا؟ 1982 سے میں پھر سرگرم عمل الحمدللہ ایک 2-3 دن خبریں روزانہ میری آتی تھی. اصل میں آپ کا دینی رجحان اور یہ ایکٹیویٹیز اور یہ جذبہ، یہ شوق، اصل میں دیکھا جائے تو محدثین پاکستان سے ان کے اولاد میں اور ان سے آگے آپ ماشاءاللہ یہ جذبہ، یہ شوق، یہ محبت، یہ سارا کچھ ملا ہے. وہاں سے جماعت اہل سنت کے انفارمیشن سیکٹری کے ناطے سے وہ موومنٹ میں کرتا رہا. پھر میری زندگی میں جو انقلاب آیا نا جی، وہ 83 میں میں حج پر گیا. اچھا جی. میں تو والدہ محترمہ کی یعنی برکت سے 11 حاجی تھے ہمارے ساتھ، میری فیملی ممبر ہی. تو کراچی میں پھر جو انقلاب آیا وہ میں پھر وہ یعنی آپ کو کیا عرض کروں کہ جب میں گیا تھا تو اس وقت 150 بندے مجھے اسٹیشن پر چڑھانے کے لیے گئے تھے. جب میں واپس آیا تھا تو 200-300-400 بندہ مجھے لینے کے لیے گیا تھا. ماشاءاللہ. اس وقت میں نوجوان تھا. یہ ابتدائی ابھی 83 میں سلسلہ اور ماشاءاللہ. اور پھر 83 کے بعد پھر وہ سرکار نے گل بناتی ساڈی سبحان کچھ بھی نہیں ایسی. اچھا تو یہ تو پہلے آپ اہل سنت کے مطلب جنرل سیکٹری جماعت اہل سنت کے جنرل سیکٹری کے طور پہ کام کیا. انفارمیشن سیکٹری سے مجھے ڈویژن کا جنرل سیکٹری بنا دیا انہوں نے. پھر اس کے بعد پھر کام چلتا رہا. تو یہ میلاد کمیٹی کے حوالے سے میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ 88 میں مرکزی میلاد کمیٹی کا قیام مرکزی دارالعلوم جامعہ رضویہ میں ہوا. پہلے صدر اس کے تھے کارخانہ بازار میں شیخ میر الدین اینڈ سنز تھے، حاجی عبدالرشید صاحب، وہ صدر بنے. جی. 1 سال بعد انہوں نے کہا کہ میں مصروفیت ہے تو میں اب صدارت کا کام نہیں کر سکتا. تو صاحب مجھے کہنے لگے آپ کو صدر بنانا ہے ہم نے. تو میں نے کہا میری بڑی مصروفیت ہے. قبلہ غازی صاحب نے غازی صاحب انہوں نے کہا کہ آپ کو صدر بنانا ہے. میں نے کہا کہ میری بہت مصروفیت ہے دعوت اسلامی کی وجہ سے. تو وہ ناراض ہو گئے، کہتے کہ دعوت اسلامی آپ کو میلاد النبی کام سے روکتی ہے. میں نہیں، یہ بات نہیں، ان کا آئیڈیا بڑا ہے، وہ چاہتے ہیں پوری دنیا سجا دیں، آپ کا خیال ہے جنگ بازار سجا دیں. تو میرا بڑا فرق ہے، ڈفرینس ہے. اس طرح وہ مجھے پھر انہوں نے بنا دیا. لیکن یہ اپنی جگہ کہ فیصل آباد کے لوگوں کو لوگ میلادی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ محدثین پاکستان رحمۃ اللہ نے باقاعدہ یہاں میلاد کا اہتمام کیا اور میلاد کا جلوس بھی غالباً یہیں سے شروع. الحمدللہ میری معلومات جو ہے کہ میلادی جو جلوس ہے میلاد کا یہ فیصل آباد جنگ بازار سے شروع ہوا، پھر پوری دنیا میں پھیلا. بے شک ایسے کوئی شک نہیں. تو میلاد النبی کے حوالے سے اللہ پاک کی مہربانی ہے. تو میں نے نا یہ میلاد کمیٹی کے صدر ہونے کے ناطے پہلے تو ہم صرف اور صرف یہ جو لوگ سجاوٹیں کرتے ہیں، گلیاں بازار سجاتے تھے اور جلوس میں آتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے
شیٹز ہم انعامات دیتے تھے. کوئی یعنی پروگرام انعقاد کرتے تھے, کوئی محفل کرتے تھے, کارڈ دیتے تھے, تو وہ کارڈ پر ان کو انعامات جاری پورے فیصل آباد جو بھی یعنی کہ جاتے تھے جامعہ رضویہ میں پہلے ہم کرتے تھے. اچھا, پھر اللہ کریم کی مہربانی ہو گئی, پھر ہم کسی حال میں بڑے حالوں میں پروگرام کرتے رہے, اور سب تقریباً 30 سالوں سے 30 سے بھی زیادہ میلاد کے حوالے سے جذبہ بڑھانے کے لیے ان کو انعامات دینا, حوصلہ افزائی کرنا. جو لوگ محفل کرتے ہیں, محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور سمجھو اللہ رسول کو راضی کرتے ہیں, اس کے لیے پھر ان کی حوصلہ افزائی میں سمجھتا ہوں میلاد کمیٹی کر رہی ہے, اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ کام شروع کیا کہ اصلاحی اجلاس کرتے ہیں, جس میں جو محفل کروانے والے ہیں, جو کمپیر ہیں, جو نعت خوان ہیں, اور جو علماء دین ہیں, اہل سنت ہیں, علماء کرام ہیں, ان کو بلاتے ہیں. تو اس میں سارے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ ہر سال ہم کرتے ہیں محفل میلاد النبی سے پہلے. تو اس کا بڑا اجلاس کرتے ہیں, اس میں ان کے جو مسائل سنتے ہیں, اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پورے شہر فیصل آباد کے علماء اس میں شامل ہوتے ہیں. اس کا بڑا اچھا رسپانس ملتا ہے ہمیں, لوگوں میں اویئرنیس حاصل ہو رہی ہے, اللہ پاک کا شکر ہے. اس طرح پھر ہم نے اور کام شروع کیے. گھنٹہ گھر میں ہم اپنا مرکزی کیمپ قائم کرتے ہیں میلاد النبی والے دن. اس میں ہم پرچم کشائی کرتے ہیں اور کیک کٹنگ کرتے ہیں, جس میں تمام انتظامیہ کے افسران, تمام MNA MPAs اور علماء دین شہر اس میں شریک ہوتے ہیں. جی, اس طرح پھر ہم نے اور یہ یوم آزادی بھی گھنٹہ گھر مناتے ہیں. اچھا جی, اور ختم نبوت سیمینار بھی کرتے ہیں, اور اس طرح نعتیہ مشاعرہ بھی ہم کرواتے ہیں میلاد کمیٹی کے پلیٹ فارم سے. یعنی کئی کام اور شروع ہم نے کر دیے. سب سے بڑا کام جو اللہ پاک کی مہربانی سے ہوا ہے, وہ ہم سالانہ مرکزی محفل میلاد مصطفیٰ اقبال پارک دھوبی گھاٹ میں کرواتے ہیں. اچھا, دھوبی گھاٹ میں بڑی محفل جو بڑی محفل ہوتی ہے. اس میں پہلے ہم 6 سال تک 12 عمرے کے ٹکٹ یعنی پیش کرتے تھے بذریعہ قرآن اندازی. اچھا, ماشاءاللہ. اور اس سال ہم نے 5 ٹکٹ پیش کیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں 12 6 72 اور 5 70 80 سے زیادہ لوگ مرکزی میلاد کمیٹی کے پلیٹ فارم سے مکہ مدینہ کی حاضری دیا ہے. کیا بات ہے. اور آگے بھی ہمارا سفر جاری و ساری ہے انشاءاللہ الرحمن. تو یہ مرکزی میلاد کمیٹی جو ہے, جیسے آپ کہتے ہیں علماء کرام کو بلاتے ہیں, اور لوگ بھی اگر آپ سے وابستہ ہونا چاہتے ہوں, اپنے علاقوں میں ذیلی کمیٹیاں قائم کریں تاکہ میلاد کا سلسلہ ماشاءاللہ پہلے ہی بڑی دھوم دھام سے فیصل آباد میں ہوتا ہے, اور زیادہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے مرکزی میلاد کمیٹی کو ہم نے 4 ٹاؤنز میں تقسیم کیا ہوا ہے. ٹھیک, مدینہ ٹاؤن ہے, ایک اقبال ٹاؤن ہے, اور یعنی لال پور ٹاؤن ہے, جناح ٹاؤن ہے. یہ 4 ٹاؤنوں میں ہم نے شہر کو تقسیم کیا ہوا ہے, اور اس کے باقاعدہ وہ باڈیاں ہیں. اس کے الگ الگ یعنی کمیٹیاں بنائی ہیں, یعنی کہ وہ اپنے علاقوں میں کام کرتے ہیں. اس طرح محلہ وائز بھی کمیٹیاں ہیں. تقریباً 50 کے قریب ہمارے مجلس عاملہ کے ممبران ہیں, جو شہر کے ذمہ دار اور دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں, محبت والے ہیں. 50 افراد ہیں, اور اس میں آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اور تعاون بھی کرتے ہیں. الحمدللہ شہر کے لوگ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں. اللہ پاک سب کو جزائے خیر. یہ مطلب صرف ان دنوں میں جب میلاد کے دن ہوتے ہیں ربیع الاول شریف کے, انہی دنوں میں متحرک ہوتی ہے پورا سال کچھ نہ کچھ کام؟ میں نے تقریباً 8 پروگرام محافل کے پروگرام نہیں, وہ تو روزانہ جب محفل ہوتی ہے تو مجھے بھی ان میں بلاتے ہیں, میں بھی حاضری میری ہوتی ہے وہاں پر. جہاں محفل ہوتی ہے, جہاں ممکن ہو میں وہاں حاضر ہوتا ہوں. ماشاءاللہ بہت محفلوں میں آپ نظر آتے ہیں. حاضر ہوتا ہوں, میں جاتا ہوں, اور ان کی محبتیں ہیں, مجھے بھی بلاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا انعام ہے. اصل میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری محفلوں میں جو آج کل ٹرینڈ جو بگڑ گیا ہے نا, ہم چاہتے ہیں محفل کو پاکیزگی اور طہارت حاصل ہو. جو پہل آج سے چند سال پہلے جو محفلیں ہوتی تھیں نا, تو اس میں بڑا روحانیت ہوتی تھی. آج کل وہ پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی انداز مختلف ہو رہا ہے. کچھ ایسی چیزیں بھی شامل ہوتی جا رہی تھی, اب بھی کچھ ہیں کہ جو غیر شرعی ہوتی ہیں, بازار و میلاد منا رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اللہ کریم کرے ان کو اللہ پاک مہربانی فرما دے, ہدایت آ جائے. کیونکہ یہ جو محافل ہے نا میلاد, یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے حاضری پیش کرنی ہے. الحمدللہ چاہیے تو یہ کہ سب لوگ باوضو ہو کر بیٹھیں اور ایسا کلام پڑھیں جو مستند ہو, جو
کلام سننے والے کی جو روح ہے نا اس کو چین اور قرار آئے، اور وہ بیٹھا محفل میں ہو اور مدینہ طیبہ کی طرف اس کا رخ ہو اور وہ سرکار کے جلووں میں وہاں پر بیٹھا ہو. تو ہوتا یہ کہ لوگوں کو اس کی اتنی اویئرنیس شاید نہیں ہے، یا لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے. جب وہ یعنی پہلے کہ اگر ہم کوئی 20 سال پیچھے چلے جائیں، 20-25 سال، تو بڑے پرامن اور بڑے پیارے انداز میں نعت پڑھنے کا انداز بڑا وہ سرور والا ہوتا تھا، ایک کیفیت والا ہوتا تھا. تو اب تو مطلب جو ہی اسٹیج پہ چڑھتے ہیں تو وہ جو ساؤنڈ والے وہ اتنا تیز کر دیتے ہیں کہ بیٹھنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ آواز میرے کانوں میں جو پڑ رہی ہے اس سے عشق رسول پیدا ہوگا یا اس آواز کے ساتھ مجھے کوئی دلی تکلیف ہی نہ شروع ہو جائے. یعنی ایسے معاملات دیکھنے میں نشاندہی بالکل درست ہے. میں کئی جگہ پر میں نے نوٹ کیا ہے اور جو محفل کروانے والے ان کو بتاتے بھی ہیں کہ اللہ کا خوف کریں اور یہ اس طرح نہ کریں. لوگوں کو قریب کرنا ہے نا، لوگوں کو محبت رسول ہم نے پیش کرنی ہے تاکہ وہ عاشق رسول بن جائیں. تو یہ جو بہت زیادہ تیز آواز لوگوں کو ڈسٹرب کرنا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو سنائیں آپ، ٹھیک، اچھی بات ہے. اب محلے میں محفلیں ہوتی ہیں تو سب لوگوں اونچی آوازوں میں اتنا تیز ساؤنڈ کا سسٹم بھی ٹھیک ہونا چاہیے. نمازوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ساری رات محفل، اور جب نماز اذان کا ٹائم ہوا تو اب ختم کر دی، اب لوگ جا کے سوئیں گے. اللہ کریم ان کو ہدایت دے. میں تو سب اصلاحی اجلاسوں میں جو میرے پاس میرا دل ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ یار اگر عشاء کی نماز کے فوراً بعد محافل شروع کر لی جائیں اور 12 بجے سے پہلے اختتام ہو جائے تو فجر کی نماز لوگ آسانی سے پڑھ لیں. جب آپ 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے محفل ختم کریں گے تو ظاہر ہے جو سو گیا تو پھر وہ سو گیا. تو جو اس کی نمازوں کا جو بوجھ ہے وہ کس کے سر ہوگا؟ مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ وہ جو محفل کرانے والے نا اس پر ہی بوجھ ہوگا. اور ٹائم جو لیتے ہیں اور علماء کرام کے بیانات بھی ہونے ضروری ہے، وہ بھی کئی لوگ توجہ نہیں کرتے. اس کو بھی سب کچھ ایسے ترکیب دینی چاہیے، شاید آپ کرتے بھی ہوں گے کہ آپ کے جتنے 50 ممبر ہیں اور جیسے مختلف ٹاؤن جو ہیں ان کے اندر بھی آپ کے ممبر موجود ہیں جو انہوں نے وہاں پہ لوکل کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ لسٹ بنائے کہ یہاں کہاں کہاں محفل ہوتی ہے، ان لوگوں کو رابطہ کر کے وہ آپ کے پاس لے کر آئیں اجلاس کے اندر، اور وہاں پہ پھر آپ ان کی تربیت کریں کہ کس ٹائپ کی محفل ہونی چاہیے، اس میں نعت خواں کس ٹائپ کے ہونے چاہیے، اس میں خطیب کس ٹائپ کی ہونے چاہیے جو وہاں پہ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو تقسیم کرتے ہیں، حضور کے دین اسلام کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، وہ کس انداز پر کریں. تو یعنی کہ وہ ساری پہلے ان کی تربیت ہو، پھر وہ محافل تو پورا سال چلتی ہیں، بالخصوص ربیع الاول شریف میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس سے پہلے اگر ان سب محافل والوں کو بلا کر کے اجلاس کر لے، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا پہلے تقسیم انعامات کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، تو وہ پہلے وہ تو بعد میں ہوتا تھا کہ لوگ سجاوٹ کرتے تھے یا مختلف انداز اختیار کرتے تھے تو آپ ان کو اس پر انعامات دیتے تھے، تو یہ جذبہ ایک شوق بڑھتا تھا. اب ان کو تربیت یعنی کہ ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے نا، تو ان کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ان کو تربیت کی جائے کہ میلاد کس طرح منایا جائے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھے، عشق رسول بڑھے، لوگ دین اسلام کی طرف آئیں، بجائے اس کے کہ وہ انداز ایسا وہ مختلف ہو جائے کہ لوگ کر دیکھ کر کہیں کہ یہ ہے دین اسلام، یہ ہے محبت رسول، یہ ہے شریعت محمدی، لوگ انگلیاں اٹھائیں. تو اس طرح کی تربیت تھی کوئی اجلاس پہلے سے. آپ کی بات بالکل درست ہے، مجھے اتفاق ہے آپ کی بات سے. بدقسمتی ہے کہ لوگوں کو بار بار اصلاحی اجلاس میں یہی کچھ ہم پیغام دیتے ہیں. جو لوگ سرمایہ دار ہیں نا وہ ذرا توجہ کم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جس کو مرضی بلائیں. وہ 1.5 لاکھ روپے والے بندے کو بھی بلا لیتے ہیں تو ہمارے پیسے تو ادھر ہی لگ رہے ہیں نا. اور پھر ان نوٹوں کی برسات کرتے ہیں، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے نا، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہی شاید سارا کچھ ہے، حالانکہ وہی پیسے اگر ہم ادب کے ساتھ کسی کو پیش کریں، علماء کرام یا سید زادے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ہاتھ لگا کے پیش کریں تو اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے. لیکن وہ بیچارے بدقسمت لوگ وہ اس طرح نوٹ لوٹاتے ہیں. میں بڑی مشکل ہے، سچی بات ہے، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ کہہ کے اتنے اچھے بڑے ہوٹلوں میں نے اصلاحی اجلاس منعقد کیے ہیں، چناب کلب میں، دوسرے ہوٹلوں میں، سب لوگ آتے ہیں سمجھتے ہیں، پھر وہ نوٹوں کمی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ میلاد کا وہ اگر وہ ٹائم کے مطابق نہ محفل شروع کی جائے، ٹائم پر ختم کی جائے تو کئی مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. وہ سارے دیکھیں جس کام کے لیے سجائے گی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی اور ان کے پیغام کی خوشی کہ جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں، اور اس پیغام میں سب سے پہلی چیز تو ظاہر بات ہے نماز ہے. اور اگر یہ سارا کچھ ہو اور نماز نہ ہو تو میرے خیال میں اس کا پھر کیا فائدہ حاصل ہوگا. یہ آپ کی بات بہت درست ہے. اللہ پاک کرے ان کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. جو محفل کرواتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. وہ بس محفل پیسے خرچ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے محفل کروا دی، حالانکہ اخلاقی طور پر، اصولی طور پر انہیں چاہیے وہ ہر چیز کو
ٹائم ٹیبل کو سیٹ کریں کہ کس نعت خان کو کتنا ٹائم دینا ہے اور کیا کیا اس نے پڑھنا ہے. اگر وہ پہلے نعت خان کو بتا دیں کہ یہ کلام آپ پڑھیں گے، اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھیں گے تو عشق رسول پیدا ہوگا. کچھ بندے کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جو مرضی کلام جو اس کے دل میں آیا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے خود عالم نہیں ہوتے تو پھر ایسے کلام پڑھتے ہیں کہ جو کئی میں تو خلاف شرع ہوتے ہیں. ہاں جی ایسے ہوتے ہیں، یعنی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو ایمان سے بندہ گزر جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے کلام کے اندر جو ڈنگ ڈانگ چلا رہے ہوتے ہیں بس اسی کو چلاتے رہتے ہیں. اور یہ اللہ پاک ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. سچی بات ہے، آپ کی نشاندہی درست ہے، آپ نے جو فرمایا ہے نا سچی بات، یہ میرے دل کی آواز ہے. اب یہ کیا کریں، ان کو سمجھاتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں. کچھ لوگ سمجھتے بھی ہیں، جو سمجھتے ہیں اللہ پاک ان کو نیکیاں اور برکتیں دے، لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو سمجھنا چاہیے. لیکن ماشاءاللہ جب آپ اجلاس کرتے ہیں، ساری اویئرنیس ان کو دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں تو اثر تو الحمدللہ ہوتا ہے. نہیں کچھ اثر ہو رہا ہے. اللہ کرے باقی جو لوگ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سلیم عطا فرمائے. اور جو ہمارے کمپیر حضرات ہیں یا جو نعت خان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ کلام وہی پڑھیں جو عشق رسول سے سرشار ہو. ان کی ایسے تربیت کا اہتمام کریں جو میرا دل ہے کہ جو ہیں یا بالخصوص جو محفل کروانے والے ہیں، جو محفلیں کروانے والے، کیونکہ ہر علاقے میں مخصوص ہی لوگ ہوتے ہیں نا جو محفل کرواتے ہیں. جی ان کو کسی طرح بلوا کر یا ان کے پاس جا کر ان کو اویئرنیس دی جائے، ان کو تربیت دی جائے، اور یوں یہ محفلیں جو ہے وہ جو ہے خرافات سے نکل کر وہ محبت رسول آ جائے، عشق رسول آ جائے، اس انداز پر کیف ہو، سرور ہو، مزہ ہو کہ جو بھی اس میں بیٹھے وہ عشق رسول بن جائے. آمین. اللہ کرے آپ کی یہ جو باتیں ہیں، اللہ کرے جو آپ فرما رہے ہیں آپ انشاءاللہ الرحمن. میری کوشش ہے اور میری میلاد کمیٹی کے تمام ممبران یعنی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ پاک کرے بارآور ہو جائیں. ہماری دعا بھی ہے کہ مالک کریم ان لوگوں کو بھی یہ جو سمجھتے نہیں ہیں وہ بھی سمجھ جائیں. بات تو یہ ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، محافل کراتے ہیں، ان کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے، وہ سمجھیں کہ ہم نے کون سا کلام پڑھوانا ہے اور محفل کتنے بجے شروع کرنی ہے، کتنے بجے اس کا اختتام ہونا ہے. تو یہ ٹائمنگ اگر صحیح ہوگی اور اس کے وہ جو نعتیں ہیں وہ لکھ لی جائیں تو اس سے بھی کئی یعنی مسائل بہتر ہو سکتے ہیں. کیونکہ جو مستند جیسے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے، یا امیر اہل سنت کا کلام ہے، یا اس طرح جیت لوگوں کے کلام ہیں، علماء کرام ہیں، یا جو ایسے لوگ جنہوں نے واقعی کلام پیارے لکھے وہ پڑھنے چاہیے تاکہ لوگوں کو اس میں محبت رسول حاصل ہو. آپ کو اس طرف لے کر آنے والے غازی صاحب جذبہ رضا اور ماشاءاللہ اس کمیٹی کو تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1988 میں قائم ہوئی. 1988 میں اب یہ 36 سال ہو گئے. 36 سال سے ہو گئے. آپ ہی صدر ماشاءاللہ چلے آ رہے ہیں. 35 سال سے صدر ہوں. 1 سال حاجی رشید صاحب رہے. 35 سال سے میں اس کو جتنے جگہ بھی ہوں بس چلا رہا ہوں. میری ٹیم ہے پوری ماشاءاللہ، بڑے میرے ساتھ پوری یعنی باڈی بنی ہوئی ہے، صدر صدر ہیں، یہ بہت سارا کچھ ماشاءاللہ وہ کرتے ہیں. میرا بھی اللہ نے نام بنایا ہوا ہے، ورنہ تو میں الحمدللہ اللہ کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ، سارا کچھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور رحمت. جیسے میلاد شریف کا جلوس ہوتا ہے اس میں بھی آپ کی کوئی؟ ہاں جلوس میں پہلے میں میری انٹری ہوتی تھی مرکزی جلوس میں، تو اس کے بعد یہ اور ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں. گھنٹہ گھر میں جو تقریب کرتے ہیں اس کی صبح شروع ہو جاتا ہے کام. سارا دن کوئی سبیل کا افتتاح کرنا ہے تو کوئی کیک کٹنگ کرنی، تو کوئی مطلب اس طرح سارا دن. پہلے ہم رات کو گلیاں جو بازار سے جاتے تھے وہاں بھی جاتے تھے وزٹ کرنے کے لیے. جب سے نا 4 سال سے شاید 5 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا. وہاں پر نا عورتیں اور مرد جو ہیں وہ اختلاط ہوتا ہے، اور میں دیکھ کر بڑا دل خراب ہوتا ہے. عورتیں شادیوں والے لباس پہن کے آ جاتی ہیں، وہ بالکل نہیں صحیح. تو وہ پھر ہم نے چھوڑ دیا. اب ان کو انعامات بھی نہیں دیتے اور گلیوں کی سجاوٹ کا بھی ڈسکرج کر رہے ہیں. میرے خیال میں کافی آرام آ گیا ہے، اللہ کرے باقی بھی لوگ سمجھ جائیں، کیونکہ یہ گلیاں سجانا کوئی اتنا ضروری نہیں. اس سے بہتر ہے کہ محفل میلاد کی جائے یا لوگوں کو لنگر کھلایا جائے. جب دیکھیں امیر سنت بھی یعنی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ یہ گلیاں گھر یہ وہ سجائیں، مطلب سجانے کی دکانوں کو مکانوں کو سجائیں، لیکن یہ جو اختلاط والا کام ہے یہ صحیح، اس کو کسی طرح اس کی شرن بھی صحیح جا کر پھر وہاں عورتیں اپنا رش لگ جاتے ہیں، نوجوان وہاں پہ آگے ہلڑ بازی اور سیدھے مطلب وہاں پہ حرکتیں کرتے ہیں جس سے جو میلاد کا تقدس ہے وہ پامال ہوتا ہے. تو یہ اس کی روک تھام ہونی چاءیے. انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کر رہے ہیں، دعا بھی فرمائیں آپ.
اور اللہ کریم مرکزی میلاد کمیٹی کو اللہ کریم یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ ہم اپنے اس کام میں کامیابی حاصل کر سکیں. ماشاء اللہ بہت کامیابی آپ کو مل رہی ہے، اور ہر جگہ، ہر گلی، ہر محلے میں میلاد پاک کی محافل اور میلاد پاک کا سلسلہ جاری و ساری ہے. الحمدللہ آپ نے یہ بڑھتا رہنا، سال ہو گئے یہ سلسلہ یہ بڑھتا چلایا، یہ قیامت تک بڑھتا رہنا انشاءاللہ. حشر تک ڈال لیں گے ہم میلاد پیدائش سے مولا پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے. الحمدللہ یہ سلسلہ تو بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور ہمیشہ سے اس میں برکت آ رہی ہے، اور انشاءاللہ برکت آتی رہے گی، اور یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا. اللہ کریم آپ کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کو اس کا بہت عظیم اجر عطا فرمائے. ہم یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ فیصل آباد میں جو لوگ ابتدائی طور پر دعوت اسلامی کو لے کر آئے، آپ ان لوگوں میں شامل ہیں. دعوت اسلامی کیسے فیصل آباد میں انٹر ہوئی، اور پھر کس طرح یہ آگے بڑھی، کیسے، یہ سارے مراحل آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ آگاہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ دعوت اسلامی کو میں کراچی میں امیر اہل سنت سے میری فرسٹ ٹائم جو ملاقات ہوئی ہے 1983 میں حج پر گیا تھا اپنی والدہ محترمہ اور دیگر عزیزوں کے ساتھ. تو وہاں پر میری ان سے پہلی ملاقات نور مسجد کے باہر، نور مسجد کھارا دار کراچی میں ہوئی. یعنی کراچی میں ہوئی، ادھر حج میں نہیں، ادھر کراچی میں؟ ہاں جی، کراچی میں ملاقات ہوئی. تو پھر میں حج پر چلے گیا. حج سے واپس جب آیا، پہلے سے آپ امیر علیہ السنت سے متعارف تھے؟ اس سے پہلے متعارف نہیں تھے؟ متعارف نہیں تھا. میں نے کبھی دعوت اسلامی کا نام بھی نہیں سنا تھا، اور حضرت صاحب کا نام بھی نہیں سنا. پھر نور مسجد میں جانے کیسے اچانک؟ وہ وہاں پر ایک بزرگ تھے، شہید اہل سنت ہیں، حاجی نیب بلو صاحب. جی جی. وہ ان سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دعوت اسلامی قرآن و سنت کی تحریک ایک بنی ہے، تو وہ بہت ماشاءاللہ آپ ان کو ملے حضرت صاحب کو. تو ایک لڑکے کو میرے ساتھ بھیجا انہوں نے. تو نور مسجد کھارا در کراچی میں ان کے پاس گیا. حضرت صاحب نے مجھے تحفے تحائف دیے. تو وہاں امیر علیہ السنت امامت کرتے تھے؟ ہاں، نور مسجد میں. نور مسجد کھارا در میں؟ کھارا در میں وہاں امامت فرماتے تھے، خطابت بھی آپ ہی فرماتے؟ جی ہاں، وہاں پر مجھے تحائف دیے اور میرے لیے دعا کی. اس وقت میں نے داڑھی بھی نہیں رکھی تھی. اچھا، داڑھی بھی نہیں رکھی تھی. حضرت صاحب نے میرے لیے دعا کی کہ آپ مدینہ پاک سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو ایسے ہی چہرے سے جائیں گے. اللہ. میں نے کراچی سے پھر میں نے داڑھی رکھ لیا، وہیں سے نیت کر لی، وہاں سے امیر علیہ السنت کی پہلی برکتیں شروع ہو گئی آپ کو. تو میں ان سے اتنا متاثر ہوا کہ حج کے بعد پھر جب میں واپس آیا تو مجھے حضرت صاحب ان دنوں میں ہم کہتے تھے امیر اہل سنت کو. تو حضرت صاحب کا وہ جو لیٹر مجھے آیا تو اس میں آپ نے لکھا تھا کہ ہم پنجاب کے دورے پہ آ رہے ہیں، تو آپ ہمارے فیصل آباد میں دورے کا انتظام کریں. جی. تو میں نے صاحب غازی فضل احمد رضا صاحب میرے دوست تھے. تو اس وقت پہلی بار امیر علیہ السنت تشریف لا رہے تھے؟ یعنی کہ اس کام کے حوالے سے؟ ہاں جی، پہلی بار تشریف لا رہے تھے. تو میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا یہ کون سا مشکل، آپ بتائیں کہاں اجتماع کرنا ہے. تو ہم نے بغدادی مسجد، یہ نوریہ رضویہ، ہاں جی، گلبرگ نیشنل اسپتال کے سامنے، تو وہاں پر ہم نے اجتماع کیا. اور اشتہار ایک دوست نے چھپوا دیا، اور 40 روپے میں وہ اجتماع ہو گیا. تو اسپیکر اور 40 روپے پورا اجتماع ہی ہو گیا. تو ہم نے وہ 40 روپے میں 8 ٹیوبیں لگوائی تھی سائیکل اسٹینڈ کے لیے. باقی مسجد کے اندر ہوا؟ مسجد کے اندر تقریباً 300-350 آدمی اس میں اسلامی بھائی شریک ہوئے. اور بڑا وہ فیصل آباد کا پہلا اجتماع تھا. اس میں امیر اہل سنت نے اجتماع کے بعد ایک کمرہ روم تھا، اس میں بیٹھ کے آپ نے لائٹیں بند کر کے ذکر اور دعا کی، تصور مدینہ میں. تو اتنا وہ مجھے میرا دل کو لگا. تو میں نے کہا یہ تو کامل شخصیت ہے. سبحان. تو میں نے ان کے ساتھ وہ وقت گزارا. اس کے بعد پھر ہر بات پر انہیں مجھے متاثر کیا، اور مجھے ایسے سمجھے کوئی بندہ انجینئر بننا چاہتا ہو تو اس کو ڈاکٹر بنا دیا جائے. تو اسی طرح میرے ساتھ ہوا کہ میں ایک سیاست کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میرے نام کے ساتھ نورانی لگتا ہے، حالانکہ میں نورانی میاں سے بیعت نہیں ہوں. جب سے ہم آپ سے آپ کو جانتے ہیں، آپ کو نورانی صاحب ہی کہتے ہیں، سنا ہے آپ کو نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ مطلب یعنی کہ ہمارے ذہن میں سوال بھی آتا تھا کہ آپ امیر علیہ السنت کے ساتھ ہمیشہ سے، اور پھر نورانی صاحب ماشاءاللہ ان کا فیضان بھی آپ پر جاری ہے. الحمدللہ میری ان سے تھی محبت بہت زیادہ تھی الحمدللہ. تو حضرت صاحب نے اتنا پیار اور شفقت دی کہ بس میں پھر کھینچا چلا گیا دعوت اسلامی میں الحمدللہ. ہر یعنی موقع پر امیر اہل سنت نے میری رہنمائی کی. یہ جو سن کون سا چل رہا تھا کچھ؟ 1983 میں فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی.
اس کے بعد سب تشریف لائے کچھ مہینوں کے بعد ہاں یعنی جی، کہ کچھ مہینوں بعد 84 میں آپ آئے جی۔ تو 84 میں پہلا اجتماع ہوا. 84 سے لے کر 89 تک میرے گھر میں ہر سال آپ کا قیام ہوتا ہے. آپ کے گھر میں؟ ہاں جی، آپ میرے گھر میں قیام ہوتا رہا اور میں اپنی موٹر سائیکل پر 20 دفعہ سب کو لے کر جاتا آتا رہا. سبحان اب تو یہ خواب سا لگتا ہے، اللہ اکبر. لیکن اس وقت یعنی ایسے ہوا. اور کئی موقع ایسے آئے جس پر ان کی شفقت میرے ساتھ بہت تھی کہ مولانا یعقوب صاحب پہلے ہم امیر بناتے تھے، نگران کے بجائے نا امیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اصطلاح امیر کی. قاری مولانا یعقوب نقشبندی صاحب کو امیر بنایا تو مجھے امیر نائب امیر بنایا فیصل فیصل آباد کا. تو لیکن قاری صاحب جب مولانا یعقوب صاحب جب وہ فیصل آباد سے سمندری شفٹ ہو گئے نا جی، تو میں نے نا قاری نور الحق صاحب کو نگران بنا دیا. یعنی تو کراچی میرا 15-20 دنوں بعد چکر ہوتا تھا. تو میرا علیہ سنت کے گھر سے کھانا وہ کیا یعنی ابتدائی طور پہ میرے سنت کے گھر میں جانا، ان کے ساتھ صحبت، ان کے ساتھ باتیں، ساری نمازیں ان کے پاس پڑھنی. میرا بھی وہ کھارا در میں فلیٹ تھا نا عزیزوں کا، تو میں ساری نمازیں شہید مسجد میں پڑھتا تھا. میرا علیہ سنت ساتھ رہ جاتے شام کو کھانے. شہید مسجد میں میرے سنت امامت کرتے رہے. ہاں جی، شہید مسجد ماشاء اللہ. تو میں وہاں ساری نمازیں پڑھنی اور سب کے گھر سے کھانا کھانا. اور میرے پاس ٹائم ہوتا تھا، جہاں بھی صاحب نے جانا تو مجھے بھی ساتھ لے جانا، جہاں کوئی اجتماع ہونا یا جو بھی کچھ ہونا سب پروگراموں میں جاتا رہا ساتھ. پھر اس طرح سب آتے رہے فیصل آباد میں. اور آہستہ آہستہ پھر حجویری مسجد میں ہمارا یعنی مرکز تھا. ہفتہ واری اجتماع جمعرات کو حجویری مسجد جناب کالونی میں ہوتا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کام بڑھتا گیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی دعوت اسلامی کے ابتدائی اجتماعات ہوئے ہیں جیسے ککری گراؤنڈ میں، تو ککری گراؤنڈ سے ہی پہلے اجتماع کا آغاز ہوا ہے. اس کے بعد ککری گراؤنڈ میں اجتماع سارے تقریباً اٹینڈ کیے ہیں. پہلی سنا ہے نا پہلے وہ سب سے پہلا اجتماع 1981 میں وہاں پہ ہوا. میں 83 میں جو اجتماع ہوا نا، اچھا وہ بھی ککری گراؤنڈ میں ہوا. ککری گراؤنڈ کیونکہ بعد میں ہم بھی شامل ہوئے نا. ککری گراؤنڈ میں تقریباً 4-5-6 اجتماع ہوئے ہیں جو میں نے سر اٹینڈ کیے ہیں. جو پہلے ہمارا یہاں پہ آپ خود لے کے جاتے تھے اسلامی بھائیوں کو. پہلی دفعہ ہم 9 اسلامی بھائی گئے. اچھا 9 اسلامی پر سپر ایسپر پہ بیٹھ کے 9، اگلی دفعہ 22، اس سے اگلی دفعہ شاید 44، اور بڑھتے اس سے اگلی دفعہ پھر پورا ڈبہ 88، اللہ، اس سے پھر اگلی دفعہ ہم پوری ٹرین لے کے گئے مدینہ ایکسپریس فیصل آباد سے کراچی. سبحان اللہ. ککری گراؤنڈ کے سارے اجتماع اٹینڈ کیے. جب براؤن امامہ شریف تھا ہمارا، پھر صاحب نے جب سبز امامہ شریف کا کہا تو اس وقت سب نے پہلے ذہن بن گیا تھا کہ صاحب نے بس اپنا باندھا تو پھر ہم نے بھی وہ سبز امامہ شریف باندھ لیا. اور پوری دنیا نے دیکھا ماشاء اللہ لاکھوں لوگوں نے سبز امامہ شریف باندھے. اب صاحب نے فرمایا سب رنگ باندھو تو الحمدللہ سب لوگ باندھ رہے ہیں. وہ جو جب یعنی کہ ککری گراؤنڈ میں اجتماع ہوتا تو اس وقت یہ براؤن امامہ تھا. پھر بعد میں چینج کیا تو سبز ماشاءاللہ سبز گنبد کی بہاریں. بس جیسے جیسے میرے سنت ہمیں عطا فرماتے گئے ہم قبول کرتے گئے الحمدللہ. میرے سنت کی شفقتیں اور محبتیں اور جس انداز میں انہوں نے دین کا کام کیا ہے یہ سارا اللہ اور اس کو رسول کا کرم ہے. ورنہ کوئی تحریک کوئی تنظیم اتنے کام نہیں کر سکتی. یہ خصوصی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہے دعوت اسلامی پر، وگرنہ کامیابی اتنا آسان نہیں ہوتی. یہ جو ہزاروں مدارس بن جانے، ہزاروں فضان مدینہ بن جانے اور ہزاروں مساجد بن جانی، یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے. اور پھر جو لوگ ہیں جو کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو داڑیاں رکھانی، ان کو امامہ شریف بندوانا، یہ امیر اہل سنت کا خاصہ ہے. آپ ہی کا خاصہ ہے، یہ سچی بات ہے. قوم تو کسی اور طرف نکل کوئی لوگ بیچارے کرتے ہیں جیلسی کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، ان کو اللہ ان کے حصے میں باتیں آئی ہیں، امیر اہل سنت کے حصے میں کام آیا ہے. تو جو کام ہوتا ہے نا یہ سب سے بڑی جو کام ہے نا کرامت کام ہے. سب سے بڑی طاقت بھی کام ہے، سب سے بڑی کرامت بھی. آپ نے کسی کا کوئی جواب نہیں دیا. جو لوگ بھی ایسی باتیں کرتے رہے، ناجائز باتیں کرتے رہے، تہمتیں لگاتے رہے، وہ اپنی موت آپ بیچارے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو چاند کی طرف کو تھوکتا ہے نا وہ تھوک اس کے اوپر اپنے پہ آتا ہے، اوپر ہی گرتا ہے. دعوت اسلامی ایک قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے اور پوری دنیا میں اہل سنت کی نمائندہ جماعت ہے. اس وقت پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا جو کام ہے وہ اتنے اچھے اور اتنے بڑے انداز میں ہو رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رسول کی مہربانی ہے، وگرنہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے.
باقی یہ ہے کہ حضرت صاحب کی اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا فرمائے، ان کی جو ہے خدمات ہیں ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں، ان کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ امیر اہل سنت کے ساتھ میرا بڑا رابطہ رہا ہے. میں کراچی جاتا رہا ہوں 15-20 دنوں بعد، اور حضرت صاحب کے پاس یہ ساری نمازیں بھی حضرت صاحب کے پیچھے پڑھتا تھا، اور میں طالب بھی میرے سنت کی ہر ادائی سب متاثر کن ہے، طالب بھی لیکن خاص جب ابتدائی طور پہ بندہ ملتا ہے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. وہ جو چیز انسان کو متاثر کرتی ہے وہ کہ الگ ہی چیز ہوتی ہے. ابتدائی طور پہ جب آپ ملاقات کی تو آپ کو کس چیز نے متاثر کیا؟ ان کی کون سی ادائیں، کون سی باتیں؟ حضرت صاحب کی نا اصل میں سب سے جو بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ باعمل ہیں. الحمدللہ باعمل ہونا اس چیز کی ماضی کرتا ہے کہ جو بندہ باعمل ہوتا ہے نا اس کی ہر بات کمال ہوتی ہے. ابتدائی دور میں 1990 سے پہلے کی بات ہے کہ شہید مسجد میں بیٹھا تھا میں، تو سب کو کسی نے 10,000 روپये پیش کیا اور کہا کہ یہ میں آپ کے لیے. حسن میں فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ. پھر اس نے ذرا زور دے کے کہا حضور میں آپ کی مہربانی ہے قبول فرمائے. حسن نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں. پھر تیسری بار میں کہا گھر سے لے کر ہی آپ کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے وہاں پر ایک لڑکا نوجوان تھا اس کو بلایا کہ بیٹا آپ کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں حضور ویلا ہی ہے، فارغ ہوں میں. تو آپ نے فرمایا یہ پیسے لے لو، چھوٹا موٹا کام شروع کر. اللہ. آج آپ دیکھیں کہ اور اس دور میں جب کہ آپ بات کریں 10,000 1990 سے پہلے کی بات دیکھی جائے اس حوالے سے 10,000 روپے کی ویلیو تھی. لیکن آپ نے کبھی اتنے واقعات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کامل آدمی کو ہوتا ہے نا وہی اس طرح کر سکتا ہے، ورنہ پیسے جو ہیں وہ ہر کسی کو پیسے اچھے لگتے ہیں. لیکن امیر اہل سنت نے کبھی فیصل آباد میں جب بھی آپ تشریف لائے ہیں تو اپنے کرائے پر آئے اور اپنے کرائے پر گئے. کبھی بھی حالانکہ کوئی موقع ایسا آیا کہ آپ نے مجھے کہا کہ مجھے نائٹ کوچ کی ٹکٹ چاہیے، تو نائٹ کوچ کی ٹکٹ نہیں مل رہی تھی. بعد میں تھوڑی دیر بعد مل بھی گئی. تو آپ نے فرمایا میرے پاس کرایہ ہی اتنا ہے. میں کہا ضرور آپ کو جہاز پر صبح بھیج دیں گے، میرے پاس نائٹ کوچ کے کرایہ ہے. آپ نے کبھی میرے ساتھ فیصل آباد سے میرے گھر سے ہم نے سرگودا جانا تھا، تو سرگودا جانا تھا تو چنوڑ بازار کے باہر سے گاڑیاں جاتی تھی، تو گاڑی والے کو میں نے کرایہ دینا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہر کوئی بندہ اپنا اپنا کرایہ دے گا. حضرت صاحب نے بھی اپنا کرایہ اپنے پلے سے دیا. تو یہ جب دین کا کام اتنی خلوص نیت سے بندہ کرتا ہے تو پھر رحمتیں برکتیں تو ہونی. ظاہر سی بات، یعنی خود اپنے اوپر بھی کوئی تنظیمی یا لوگوں کا دیا ہوا پیسہ خرچ نہیں کرنا پسند کرتے تھے، تو پھر آگے مریدوں کی بھی وہی. یار میں نے کبھی کوئی پیسہ دینے چاہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو پیسے نہیں چاہیے، آپ اپنے بتاؤ کہ آپ کتنے بچے ہیں. جب میرے گھر میں قیام ہوتا تھا تقریباً 5-6 سال آپ تشریف لاتے رہے ہر سال، لیکن میرے بچوں کو پیسے دے کے جانا. سبحان. ہر ایسا پیر کے کھانا نہیں دینا ہے. کھانے کا بھی میں نے کہنا تو آپ نے فرمانا کہ نہیں، کھانا بھی میں جو گھر میں پکا میں وہی کھا لوں. سبحان. یعنی انہوں نے ہر بات پر مجھے متاثر کیا. ورنہ میں نے سیاست کرنی تھی، لیکن اللہ کی شان ہے. سیاست سے بھی آپ کا کچھ رابطہ رہا، سیاسی لوگوں سے بھی؟ ہاں جی، میرا بہت. کون سی پارٹی سے آپ کا تعلق؟ میرا تعلق پہلے پیپل پارٹی سے تھا تھوڑا، پھر اس کے بعد قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب سے میں بہت متاثر تھا، تو میرا دل تھا کہ میں سیاست کروں گا JUP میں. لیکن اللہ کی شان کریمی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت اسلامی کے کام میں سننے میں آیا کہ آپ کو کسی جگہ سے خلافت بھی مل رہی تھی، اور آپ بریلی شریف سے خلافت دے رہے تھے بزرگ. تو صاحب نے فرمایا کہ پیر تو پہلے ہی بہت ہیں، تو پھر میں نے اس سے. تو یہ بھی ان کی نگاہ کرم ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ ملائی رکھا. خلافت ہے، ایک سید زادے ہیں، انہوں نے مجھے خلافت عطا فرمائی ہے جی قادری سلسلے میں. میں قادری ہوں خود بھی الحمدللہ. تو یہ نورانی میں سے تو میری عقیدت ہے، تو میرا نام کے ساتھ اس لیے یہ مشہوری ہوئی ہے. وگرنہ میں قادری ہوں، صاحب کے میری بیعت ہے الحمدللہ. تو میرے فخر ہے کہ میں قادری ہوں اور اتاری ہوں، اللہ پاک کا شکر ہے. اور میرے ساری فیملی خاندان پورا سب سے بیعت ہے الحمدللہ. اور میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ کریم دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی و برکتیں رحمت عطا فرمائے، اور جو حاسدین ہیں ان کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. اہل سنت کے لیے آپ کی گراں قدر خدمات جو ہیں میں اس کو سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں. سچی بات ہے، میں نے سب کو بہت قریب سے دیکھا ہے. بہت کم لوگ ہوں گے جتنا وقت مجھے ملا ہے سب کے ساتھ، شاید ہی فیصل آباد کی کسی اور کو ہو، کیونکہ میں ہر 15-20 دنوں بعد جاتا تھا اور صاحب کے پاس ہی رہتا تھا، اور اپنے گھر سونے جاتا تھا وہاں فلیٹ میں. تو یہ اس طرح وہ دل میں محبتیں
قربت. حالانکہ عام طور پہ تو ہوتا ہے یہ نا سب جو معاشرے میں چلتا ہے جو دیکھنے میں آتا ہے کہ بندہ جتنا قریب ہوتا جاتا ہے نا تو دل سے دور ہوتا جاتا ہے کہ بندہ کئی مطلب اس کی ادائیں اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے بندہ متاثر نہیں ہوتا بلکہ کئی مطلب بدل ہو جاتا ہے کہ یار جب کسی کو قریب کہتا ہے دور کے ڈول سہانے کہ دور سے دیکھتا ہے تو متاثر ہوتا ہے لیکن جب قریب آتا ہے تو پھر کان پھٹتے ہیں. تو ایسے کئی مرتبہ ہوتا ہے لیکن جب امیر علیہ سنت کے قریب ہوتا ہے تو اور قریب اور بہت قریب ہو جاتا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. امیر علیہ سنت کی جو طبیعت ہے نا, آپ کی جو لوگوں کو تربیت کی ہے نا, وہ سب سے جو بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے سنتوں کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے احیاء کے لیے کام کیا. لوگوں کو داڑیاں رکھائی ہیں, امامے شیب بندوائے ہیں, نمازی بنایا ہے, اور پھر ہر سنت پر ہر بات پر سنت کا خیال رکھا اور عمل کیا. تو یہ چیزیں ماشاءاللہ ایک ایسی ان کو نمایاں کیا کہ پوری دنیا میں الحمدللہ آج لوگ ان سے محبت کرتے بے ہیں. شک یعنی سنتوں کے ساتھ محبت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو عام کر دیا. ہر طرف لوگ ان سے محبت کرنے والے محبین پیدا ہو گئے. لیکن ہم عام سے لوگ تھے. دعوت اسلامی کی ابتدا الحمدللہ اللہ پاک نے میرے حصے میں آئی. میں نے دعوت کراچی سے سب کو یعنی اس طرح کر کے کام کا آغاز کیا. پھر میں دوست میرے ساتھ اور آتے گئے, جیسے وہ کہتے ہیں کارواں بنتا گیا. تو یہ کارواں اتنا بڑا بنا کہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح ہم فیضان ایسا نہیں آپ کے لیے صدقہ جاری ہے, یقین کریں. فیضان مدینہ کا پلاٹ جو چوز کیا وہ میں اور میرے ساتھ. اچھا اس میں بھی آپ شامل تھے؟ ہاں وہ میں شامل تھا. مطلب کہ اللہ کا شکر ہے مجھے 3 بندے تھے ہم, صاحبزادہ غازی فضل احمد رضا محدث اعظم پاکستان کے وزیر میں نے صاحبزادے, اور ان کے داماد ارشد رضوی اور میں, 3 بندوں نے ہم نے پلاٹ پسند کیا, چوز کیا اور اوکے کیا. پھر اس پر کوشش کی جو کچھ نہیں کر سکے. ایف ڈی اے نے یہ مسجد کے لیے پلاٹ رکھا تھا, ہم نے مسجد ہی بنائی ہے. بعض لوگ اس پہ اپنا پلازے بنانا چاہتے تھے, کوئی مارکیٹ بنانا چاہتا تھا, کوئی دوسرا کچھ کالے پیلے بھی اس پر حملہ آور ہو رہے تھے. غلط فہمی کو یہ دور میں کر دینا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے قبضہ کیا. قبضہ نہیں کیا ہم نے. یہ پلاٹ مسجد کا تھا آلریڈی اور ہم نے وہاں پر مسجد ہی بنائی ہے. ہم نے کوئی دکان نہیں بنائی, یعنی انکم کا ذریعہ نہیں بنایا. اللہ رسول کے لیے مسجد بنائی. اور دیکھیں آپ کے جمعرات کو جو اجتماع ہوتا ہے وہاں ماشاءاللہ ہزاروں لوگ شامل ہوتے ہیں, اور دن بدن مدرسہ کا کام اور کتنا کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ پاک کا شکر. وہاں پہ یعنی کہ نیکی کے کام ہو رہے ہیں, مدرسہ ہے جہاں بچے چھوٹے بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جامعہ ہے جس میں درس نظامی کی تعلیم ہے, دورہ حدیث ہو رہا ہے, تخصص الفقہ ہو رہا ہے, مدنی چینل کے بہت سارے کام وہاں ہو رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ اس جگہ کے ہونے سے ہی ہوا ہے, الحمدللہ ہونے سے ہوا. اور اس جگہ کی ابتدا کرنے میں آپ کا ماشاءاللہ بہت بڑا کردار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اس کو یقیناً قبول فرمائے گا اور آپ کے لیے اس کو ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا. آمین. تو الحمدللہ آپ کی بہت کوششیں دعوت اسلامی کے لیے رہیں. آپ کراچی سے یہاں پر دعوت اسلامی کو متعارف کروانے والے, یا دعوت اسلامی کا کام کر کے امیر سنت کی خدمت کر کے دعوت اسلامی کو آگے بڑھانے والے ہیں, یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں قبول فرمائے. اور مزید کچھ امیر علیہ سنت کے بارے میں ہمیں جتنی باتیں دل نہیں کرتا, باتیں آپ کو ساری رات بتاتا جاؤں تو میں ختم نہیں ہوں گا, کیونکہ میرا اتنا وقت گزرا ہے. فیصل آباد سے نا ایک دفعہ ٹرین کے ذریعے سپر ایکسپریس کے ذریعے صاحب یعنی امیر علیہ سنت میں بھی ساتھ تھا, اور یعنی فیصل آباد سے ٹرین کے ذریعے کراچی جانا تھا. تو آپ نے جو یہاں سے لوگوں نے محبتیں کی تھی, کوئی بسکٹ, کوئی مٹھائی, کوئی فروٹ سب کو پیش کیا. تو جو گوجرے میں گاڑی کھڑی ہوئی تو وہاں دے دی سب کچھ. گوجرے والوں نے جو دیا وہ ٹوبے میں دے دیا, ٹوبے والوں نے دیا وہ کھانے والے میں دے دیا. اس طرح سارے راستے میں آپ جہاں گاڑی کھڑی ہوتی تھی عقیدت والے محبت والے آپ کا استقبال کرتے تھے. تو جو روڑی کے اسٹیشن پر جب ٹرین پہنچی تو اس وقت سحری کا وقت تھا, تو آپ نے بسکٹ اور پانی پی کے سحری کی. تو میرے دل میں آیا کہ چلو بسکٹ پانی سے اب ہے ہی بسکٹ پانی, تو سحری کی ہے تو افطاری میں تو پھر خوب. لیکن آپ نے افطاری بھی شہید مسجد کراچی میں کی, میں بھی وہیں پر تھا, تو آپ نے پانی پیا یا شاید 1-2 کھجوریں کھائیں. پورے سفر میں آپ ساتھ ہیں میرے سنت کے. اسی طرح مدینہ طیبہ کا سفر شامل ہے. اتنا لمبا ٹائم, اتنا زیادہ وقت آپ کو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں گزارنے کا موقع ملا. بزرگ تو فرماتے نا یک زمانہ صحبت با اولیاء
بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. تو آپ تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اتنا زیادہ بیٹھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ آج اتنی عمر ہونے کے باوجود اتنا جذبہ ہے, اتنا جوش ہے. اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی الحمدللہ آپ دین متین کی خدمت میں پیش نظر آتے ہیں, اور اہل سنت کو آگے بڑھانے میں, اہل سنت کے جتنے بھی سٹیج ہے, پلیٹ فارم ہے, ان پہ آپ آگے نظر آتے ہیں. یہ وہی نظر فیض کرم ہے, وہی نظر فیض ہے, نظر کرم ہے مجھ پر. یہ مدینہ طیبہ میں ایک سفر بھی ہمارا صاحب کے ساتھ ہوا. تو مدینہ طیبہ میں جب ہم گئے, مکہ مکرمہ میں سب کا اسٹے تھا, تو ہم مدینہ طیبہ پہنچ گئے پہلے شاید. تو سرکار کی بارگاہ علی میں جب جانا تھا تو وہ میرے ساتھ ریاض شاہد بھائی بھی تھے اور بھی اسلامی بھائی. تو حضرت صاحب نے ہم سب کے سروں پر ہاتھ رکھ کے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی میں پیش کیا کہ یہ میرے مرید, میرے غلام ساتھ ہیں, قبول فرما لے. اس طرح کے بڑے واقعات ہیں. آپ یہ کہہ رہے تھے آپ چل مدینہ بھی ہوئے ہیں, کیوں اسی کو چل مدینہ کی اصطلاح ہے نا, کہ اہل سنت کے ساتھ اگر آپ مدینہ شریف میں صاحب نے جس خلوص نیت سے, جس جذبے اور ولولے کے ساتھ یہ دعوت اسلامی کا کام کیا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ہی خاصہ ہے. بڑا مشکل ہے, کیا کہنا چاہیے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا. میرے اہل سنت کا, اہل سنت پر احسان ہے. آپ کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ میں ساری رات بھی ان کی باتیں کرتا رہوں تو کم نہیں ہو, ختم نہیں ہو سکتی. کہ جتنا انہوں نے کام کیا ہے نا, جتنی خلوص نیت کے ساتھ کام کیا ہے, کہ یہ آج جو بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا, سبحان اللہ. کون سا شعبہ ایسا ہے دین کا جس میں امیر سنت کی خدمات نظر نہیں آ رہی؟ یعنی کوئی شعبہ اٹھا لیں, اجتماعات کا شعبہ دیکھ لیں, ہفتہ وار اجتماعات, اور پھر تبلیغ دین کے لیے مدنی قافلوں کی روانگی, دوسرے ملکوں میں غیر مسلموں کا مسلمان ہو جانا, کتابیں نصابیلے ڈھونڈنے سے بھی ہمارے مدارس میں اپنی کتابیں اور شروعات نہیں ملتی تھی. جو اپنی نصابی کتابیں غیروں کی شروعات پڑھاتے تھے, اب اپنی ماشاءاللہ چھپنی شروع ہو گئی. اور نہ صرف چھپنی بلکہ عوام کے لیے, خواص کے لیے, علماء کے لیے اتنی کتابیں اور ایک ذخیرہ. یعنی جس ٹاپک کو بھی چھیڑ لیں تو ایک مطلب آسمان نظر آتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنا کام. جی ٹیم اچھی مل گئی, مخلص لوگ مل گئے, جو ساتھی ہوتے ہیں نا, یہ کام کو پھر بڑھاتے ہیں. الحمدللہ سب کام جب بڑھ گیا تو سب نے یعنی شورا قائم کی. تو فیصل آباد میں آخری دفعہ جب آپ تشریف لائے تو مجھ سے آپ نے یہ کہا کہ رانی بھائی, یہ میں نے مرکزی مجلس شورا بنائی ہے, یہ اچھا کیا. حالانکہ پیر کا مرید سے اس طرح کرنے بات, اور ان کی شفقت اور محبت. تو میں نے کہا کہ حضور یہ بڑا اچھا فیصلہ آپ کا, تو کام بڑھتا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے ابتدائی طور پہ تو ایک ہی نگران تھے, عبدالقادر شاہ صاحب, کے سارے وہ سارا سسٹم کو, نظام کو دیکھتے تھے. اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوا ان دنوں میں کہ صاحب کو میں نے کہا کہ آپ فیصلہ آباد تشریف لائیں, تو آپ نے فرمانا کہ آپ باپو شریف سے نا پرچی لے آئیں, جتنے دن وہ کہیں گے میں چلے جاؤں. یعنی اتنا آپس میں صاحب کا, اور بلکہ وہ ہم اس وقت کہا کرتے تھے باپو اور اتار پر نور کی برسات, یہ اس وقت ہم کہتے تھے. وہ بڑا انہوں نے بھی کام, باپو شریف کی بڑی خدمات ہیں امیر سنت کے صاحب نے بڑا کام کیا. انہوں نے بہت محنت کی. مدینہ جب بنایا یہ ہمارا کراچی میں, تو اس کے لیے آپ کی بے مثال خدمات ہیں. عمر عالوی دعوت اسلامی کے سارے کاموں میں, یعنی شورا تو بعد میں بنی ہے, اس سے پہلے تو سید عبدالقادر شاہ صاحب باپو, جی ہاں, ان کی بڑی خدمات تھی ماشاءاللہ. ہر چیز پر ایک بندہ نظر رکھ رہا تھا. کیا بات. پھر امیر سنت نے مناسب سمجھا, جب آپ نے مناسب خیال فرمایا تو شورا بڑھ گیا نا, اتنا کام بڑھ گیا تھا, اس کو کور کرنا ایک بندے کے بس کی بات نہیں تھی. یہ امیر علیہ سنت کی دور اندیشی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ ظرفی ہے. انہوں نے اپنے, وہ ان کے بچے ہی ہیں نا, ان کی اولادیں ہی ہیں, سمجھے, جو مریدین ہیں, ان پر ڈپینڈ کیا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کو چلائیں. بلکہ خود امیر علیہ سنت کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جو شورا ہے ان کے حوالے کر دیا. یعنی کہ اس طرح ہے. یہ آپ کا بہت بڑا فیض ہے, اہل سنت پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے. دعوت اسلامی کی ترقی اور برکت میں آپ کا بے مثال جو کردار ہے, یہ صدیوں تک لوگ یاد رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ جب ابتدا میں ہم یہاں فیصلہ آباد میں تقریباً 30-32 سال پہلے ہم یہاں پہ آئے, تو آپ لوگوں کی, آپ کی حاجی حسن پروانہ صاحب کی, سارے غلام سرور صاحب, حاجی ریاض شاہی صاحب, ان سب کی ماشاءاللہ زیارت کی, میاں بشیر صاحب ماشاءاللہ, اکرم چشتی صاحب, یہ ساری ٹیم تھی, پوری ٹیم تھی, اور بڑی ماشاءاللہ محنت اور بڑا کام کیا سب نے. انہوں نے ابتدائی طور پہ فیضان مدینہ بنانے میں اپنا بڑا کردار ادا کیا. اکرم بٹ صاحب تھے, اور یونس صاحب تھے, اور قاری نور الحق صاحب تھے. یہ چار ہمارے مبلغ ابتدائی طور پہ کام کرتے تھے. پھر اب تو ماشاءاللہ اب تو ڈیر بہت زیادہ سرکار کا کرم ہو گیا, اور لوگ آتے گئے کارواں,
بنتا گیا. اور آج فیضان مدینہ ماشاءاللہ کھڑا ہے اور کتنا زیادہ یہاں پہ دین کا الحمد کام ہو رہا ہے. یہ سارے الحمدللہ سب کچھ آپ کے لیے ایک طرح سے صدقہ جاریہ بے ہے. شک بے شک. اور آپ پر امیر علیہ سنت کی خصوصی نگاہ تھی کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا بڑا کام جو کر ان دیا. کی محبتیں جو ہے نا میرے شامل حال اگر نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. آج ہیں بھی اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. انشاءاللہ. امیر علیہ سنت کی نظر محبت آپ پر ہمیشہ رہتی ہے. ہم نے بھی جب بچپن میں ادھر فیضان مدینہ رہتے تھے سنتے تھے تو امیر علیہ سنت خصوصی طور پہ حاجی صاحبان جو فیصل آباد والے ان کا ذکر فرماتے تھے, کئی مرتبہ فرماتے تھے کہ ان کے ساتھ مشورہ کرو, فلاں کام ہے ان کے ساتھ مشورہ کرو. خصوصی نظر رہتی تھی امیر علیہ ساتھ جو سنت. گزرا ہوا وقت ہے نا وہ میری زندگی کا اثاثہ ہے. الحمدللہ میرے ساتھ سے اتنا پیارا وقت گزرا ہے یادگار کہ میں سچی بات ہے یقین فرمائیں ایسی ابھی باتیں ہم سوچتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اب تو سب سے ملنا ہی دیکھنا ہی مشکل ہو گیا ہے, دوربین سے دیکھنا پڑے گا. تو اس وقت میں لیکن ایسا یہ بات ہے کہ ان کا یعنی کہ ظاہر اگر دیکھے تو دوربین سے دیکھنا پڑے گا, لیکن جب دل کی طرف دیکھتے ہیں تو وہی نظر آتے ہیں. دل میں دماغ میں آج تک وہی چھائے ہوئے ہیں. اور دعا کرتے ہیں مولا ایسے ہی ہمارے دل و دماغ پر وہ چھائے رہے ہیں اور دنیا سے جائیں. میں موٹر سائیکل میں بٹھا کے ایسے ہی پھرتا رہا ہوں جیسے دو دوست جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے کئی دفعہ سر کو کہیں لے کے جانا بس کوئی بات نہیں, یعنی جس مسجد میں بیان کے لیے جانا ہے, کسی ملاقات کے لیے جانا ہے, کچھ کرنا ہے تو موٹر سائیکل بھی چلے جانا. آپ نے کبھی نہیں کہا گاڑی ہونی چاہیے یا میرے لیے کوئی پروٹوکول ہونا چاہیے, لیکن آپ اتنے سادہ طبیعت اتنے سادہ لباس کبھی اور آج تک وہی انداز ہے. نہیں ہر روز برکت آتی جا رہی ہے اس کے اندر, چیزوں کے اندر جو بھی آپ کا عمل تھا. مطلب اتنی دنیا ماننے والے جس کا اتنا کو دو چار بندے جس کو آگے پیچھے ذرا اس کے پھرنے والے ہوں تو اس کی اکڑ پھوں اور اس کا وہ انداز دیکھنے والا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ واہ. لیکن اتنے لاکھوں لاکھ مریدین محبین اور آپ کے ساتھ جتنے بھی وابستگان ہیں اتنے زیادہ لاکھوں کروڑوں میں ہیں, لیکن پھر بھی سادگی اور محبت کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, برکت آتی جا رہی ہے. ہر روز آپ کے جذبے میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے, یعنی اس کے اندر کمی نہیں, بلکہ آپ کے ساتھ جو وابستگان ہیں اراکین شورا ماشاءاللہ ان کے جذبوں میں بھی اضافہ اور برکت دیکھنے میں آ رہی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیاں عطا فرمائے تا قیامت قائم و دائم فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا. ہمیں بہت ساری امیر السنت کی باتیں سنائیں, ہمارا دل جو باغ ہو گیا, باغ مدینہ بن گیا الحمدللہ آپ کی باتیں سن کے. آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم دعوت دیں گے, آپ ضرور تشریف لائیے گا, اور اسی طرح ہم امیر السنت کی جو باتیں وہ انشاءاللہ آپ سے سنتے رہیں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو ڈھیروں نیکیاں دے. آپ کی یہ کاوش اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور آپ کو مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. جزاک